گھوٹکی کوہاٹ اور خوشاب کے چند پولنگ سٹیشنز پر پولنگ شروع این اے 43 ڈیرہ اسماعیل خان کے 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ ہفتے کو ہوگی۔ این اے 88 خوشاب کے 26 پولنگ سٹیشنز کے علاقے ریڈ زون قرار۔ پی کے 90 کوہاٹ پی ایس 18 گھوٹکی کے 10 پولنگ سٹیشنز پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا انہی عہدوں کے لیے نون لیگ سے ڈیل نہ کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اپنے امیدوار لائے گی۔ آصف زرداری صدر مملکت کے لیے ہاٹ فیورٹ، شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار۔ پیپلز پارٹی میں مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے پسندیدہ امیدوار ہیں۔ پہلے مرحلے میں پی پی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ ایم کیو ایم کو وفاقی کابینہ میں 6 وزارتوں کی پیشکش کر دی گئی۔ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ وفاق میں 25 رکنی کابینہ بنائے جانے کا امکان۔ کون کون شامل ہوگا، نام سامنے آ گئے۔ اسحاق ڈار، ایاز صادق، خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم اورنگزیب کو وزارتیں ملیں گی۔ خالد مقبول، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق، خواجہ اظہار الحسن کے نام بھی وفاقی وزراء کے لیے زیر غور۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت مضبوط امیدوار۔ علیمہ خان شیر افضل مروت کو قائد حزب اختلاف بنانے کے لیے متحرک۔ حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ کے ناموں پر بھی مشاورت۔ ملک احمد خان، مشتبہ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق اور رانا سکندر حیات کے نام شامل۔ عظمی بخاری، سلمہ بٹ، ثانیہ عاشق، ہینا پرویز بٹ بھی پنجاب کابینہ کا حصہ۔ کاف لیگ کے چوہدری شافع حسین کا نام بھی فائنل کر لیا گیا۔ امریکہ نے پاکستان میں مخلوط حکومت اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے، جہاں ایک پارٹی کی اکثریت نہ ہو وہاں اتحاد بنتے ہیں۔ اتحادی حکومت سے متعلق فیصلہ امریکہ نہیں پاکستان کو کرنا ہے۔ حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی ایسے الزامات کی تحقیقات اور حل ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا۔ جے یو آئی کے سربراہ کا کہنا تھا، دھاندلی کے ریکارڈ بنے، انتخابی عمل یرغمال بنا رہا، الیکشن کو شفاف قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا، اگلے 5 سال نواز شریف نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق و پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نظام بچانے کے لیے کوشاں۔ ملک کو بچانا ہے تو 2 بڑی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ عرفان صدیقی کا مشورہ۔ نون لیگ کے سینیٹر نے نیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کے کردار کی اپنی ایک حیثیت جو قائم ہے۔ میاں صاحب وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں، نہ بنیں گے، ان کا اختیار ہے وہ کسے وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ حکومت سازی سے متعلق مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ رابطہ کمیٹی کو صورتحال پر اعتماد میں لیا ہے۔ متحدہ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، چاہتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرح ضلعی حکومت کو بھی آئین تحفظ دے۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ ہماری پیش کی گئی آئینی ترمیم جمہوریت کو نئی طاقت بخشے گی۔ پیپلز پارٹی نے حمایت کی تو ہم بھی تعاون کریں گے۔ الیکشن ایکٹ میں ابہام ہے، پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کسی جماعت میں ضم ہوئے تو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے، 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئی مخصوص نشستوں کی نظیر موجود ہے۔ آزاد ارکان جس پارٹی میں شمولیت کریں گے انہیں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ نیو نیوز سے گفتگو میں کہا، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ دی تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ غالب امکان ہے عدالت عظمیٰ آزاد ارکان کے حق میں فیصلہ دے۔
الیکشن کمیشن نے کراچی سے 21 نو منتخب MNAs کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ MQM کے خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، آسیہ اسحاق، امین الحق کے نوٹیفیکیشن جاری۔ پیپلز پارٹی کے نبیل گبول، عبدالقادر پٹیل، مرزا اختیار بیگ بھی کامیاب قرار۔ مختلف حلقوں سے نون لیگ کے 10 امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ NA 129 لاہور سے PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار میاں محمد اظہر بھی کامیاب قرار پائے۔ گجرات کے حلقہ NA 64 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، چوہدری صالح حسین کی جیت برقرار، کیسرا الہی پھر ہار گئی۔ چوہدری صالح حسین کے 1,03,79 ووٹ لے کر کامیابی، پرویز الہی کی اہلیہ کو 89,795 ووٹ ملے۔ ملتان کے حلقہ NA 148 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، یوسف رضا گیلانی کے ووٹوں کی لیڈ 293 سے کم ہو کر صرف 104 رہ گئی۔ ریٹرننگ آفیسر نے نیا فارم 49 جاری کر دیا۔ حکومت نے IMF کی شرط پر گیس مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق CNG سیکٹر کے لیے فی MMBTU قیمتوں میں 170 روپے کا اضافہ ہوگا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیے جانے کا قوی امکان۔ شائقین کے بے حد اصرار پر 5 سال بعد بھائی کی واپسی، PSL 9 کا آفیشیل گانا کھل کے کھیل ریلیز کر دیا گیا۔ گلوکار علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا، آئمہ بیگ نے بھی ساتھ نبھایا۔ گانا آتے ہی سوشل میڈیا پر چھا گیا۔ کنگ بابر کی حکمرانی برقرار، ICC ون ڈے بلے بازی رینکنگ میں بابر اعظم سر فہرست، شبمن گل کا دوسرا، وراٹ کوہلی کا تیسرا نمبر۔ ون ڈے بولنگ رینکنگ میں جنوبی افریقہ کے کیشف مہاراج کی پہلی پوزیشن، شاہین شاہ افریدی 1 درجے تنزلی سے 8ویں پوزیشن پر چلے گئے۔ معروف غزل اور سلام گو شاعر جن کے کلام میں انسانی رویوں کے رنگ جھلکتے ہیں، محسن نقوی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے۔ انہیں 1996 میں آج کے روز لاہور میں گولی مار دی گئی۔ جب تک اردو زندہ ہے، مرزا غالب کا نام بھی زندہ و جاوید رہے گا، اور جب تک اردو شاعری زندہ ہے، غالب کا نام ہی غالب رہے گا۔ محبت اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو شعر کی زبان میں بیان کرنے والے اسد اللہ غالب کو دنیا سے گزرے 155 برس بیت گئے۔ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، ایوارڈ یافتہ معروف پلے بیک سنگر غلام عباس بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سندھ حکومت کا علاج میں مدد سے انکار، طیارے کی بجائے بذریعہ موٹر وے 24 گھنٹے کے سفر پر روانہ کر دیا۔ غلام عباس کے بیٹے نے نیوز کو بتایا، ستم ظریفی کی انتہا ہے، حکومت نے بڑے گائک کو علاج معالجے کی سہولت تک نہ دی، وفاقی حکومت سے نوٹس لینے کی اپیل۔